السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ ایف اے پارٹ 2 اسٹوڈنٹ ایجوکیشن چیپٹر نمبر 2 کا آج ہمارا کویسچن ہے تحریک دیوبند۔ تحریک دیوبند کا پس منظر، تحریک دیوبند نے اپنا کس طرح سے ان کے اسباب و محرکات تھے اور تحریک دیوبند کی نمایاں خصوصیت کیا تھی، یعنی اپنے تعلیمی ورثے کو بچانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا مسلمانوں نے، جو کہ تحریک دیوبند کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ دیوبند موومنٹ جو شروع ہوئی تھی یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کو شروع کرنے والے بانی کون تھے۔ ہندوستان پر جب انگریزوں کے تسلط کے بعد، یعنی ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد یہاں نیا تعلیمی نظام نافذ کیا گیا۔ ہندوؤں نے اسے بہت جلد قبول کر لیا کیونکہ انہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے وہ اپنے مفاد کی خاطر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اب انہوں نے خوشی خوشی انگریزی کی تعلیم کو اپنا لیا۔ وہ بہت جلد انگریزوں کے معتمد بن گئے، یعنی ان کے وفادار بن گئے اور ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔ مسلمانوں کا معاملہ ہندوؤں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ پہلے حاکم تھے اور اب محکوم تھے۔ نئی صورتحال کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ ان کی تہذیبی اقتدار، علمی روایات اور مذہبی رجحانات سب کچھ خطرے میں تھا۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ ان کی نئی نسلیں الحاد اور مغرب پرستی کو اختیار کر لیں گی۔ ان تمام خدشات کو صرف ایک ہی طرح سے دور کیا جا سکتا تھا، اگر وہ اپنی مذہبی روایات اور دینی علوم کو تحفظ دیں، تاکہ نئی نسل کو الحاد، بے دینی اور مغرب پرستی سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے چند مسلمان اکابرین سہارنپور، اتر پردیش کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ بالآخر یہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 20 مئی 1866 کو ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد میں بھی شامل رہے تھے۔ یہ مدرسہ آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ ابتدائی حالت میں ہی رہا۔ مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے چندے کے لیے عام مسلمانوں سے رجوع کیا گیا۔ حکومت سے مکمل لا تعلقی دیوبند کا اصول قرار دیا گیا، یعنی دیوبند کا یہ اصول تھا کہ وہ حکومت سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مالی مدد وصول نہیں کریں گے۔ عام مسلمانوں سے تعلق کی وجہ سے اس دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیل گیا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند کے اسباب، یعنی اس کے مقصد کیا تھے، اس کے محرکات کے موٹیوز کیا تھے۔ سب سے پہلے تحریک دیوبند کا مقصد تھا اسلام کا احیاء، کہ اسلام کو برصغیر میں زندہ رکھنا، قائم رکھنا۔ برصغیر میں دور زوال مسلمانوں کے لیے بے شمار ہندوانہ رسومات اور بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کو دینی اور معاشرتی زندگی میں درائے بدعات اور خرافات کے خاتمے اور اصلاح علاقے کے لیے کئی تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا مقصد صرف دین اسلام کا احیاء اور اسلام کی اشاعت تھا۔ اس مقصد کے لیے اس دور کے تقاضوں کے مطابق الگ نصاب بھی مرتب کیا گیا۔ تحریک دیوبند بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تبلیغ اسلام، عیسائی پادری اور مشنری انگریزوں نے برصغیر پر مکمل قبضے کے ساتھ سرکاری پرستی میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے میں شدید ہو گئے تھے۔ عیسائی پادری مشنری انگریزوں نے برصغیر پر مکمل قبضہ کیا اور مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے علماء کی ضرورت تھی جو اس دور کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تجدید کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی ایک زبردست ٹیم تیار کی جس نے عیسائیت اور مغرب پرستی کے سلاب کے آگے بند باندھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد دیوبند تحریک کا ایک اہم ترین مقصد تھا نصاب تعلیم کی اصلاح۔ تحریک دیوبند کے آغاز کے وقت اسلامی مدارس میں عام طور پر درس نظامی رائج تھا، جو اب مسلمانوں کی جدید ضروریات اور نئے دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کی فکر سے متاثر علماء اس نصاب کی اصلاح کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے تھے۔ تحریک دیوبند جو تحریک چلی تھی، اس کا ایک اور اہم ترین مقصد تھا نصاب تعلیم کی اصلاح۔
کہ تحریک دیوبند کے آغاز کے وقت اسلامی مدارس میں عام طور پر درس نظامی رائج تھا، جو اب مسلمانوں کی جدید ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے ساتھ دیگر علماء بھی نصاب کی اصلاح کے لیے فکر مند تھے۔ انہوں نے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی ہمارا نصاب دیوبند میں جو احساس کے تحت نصاب میں قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ جدید مضامین کا اضافہ کیا گیا۔ اس نصاب کی تکمیل کی مدت 9 سال مقرر کی گئی۔ اس طرح نصاب کی اصلاح کا احساس بھی ایک اہم محرک تھا، یعنی ایک اہم ترین وجہ تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند کی نمایاں خصوصیات۔ کہ تحریک دیوبند جو چلی تھی اس کی خصوصیت کیا تھی، اس کی خوبیاں کیا تھیں۔ برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ اس وقت برصغیر میں اسلامی مدارس اور دارالعلوم معقولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحانات اور خصوصی تشخص کے حامل تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایت کا نمائندہ ادارہ بن گیا۔ اس کے بعد جو اس کی دوسری اہم خصوصیت تھی وہ تھی دینی تعلیم کا تحفظ۔ تحریک دیوبند کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دیوبند نے یہ خدمت بہت اچھے انداز میں انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ اسلامی دنیا میں دینی علوم کی ترویج اور اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے، جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق نہ صرف دینی علوم کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا بلکہ بدعات اور خرافات اور لادینیت کے خلاف بھی آگے بند باندھا۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی علمی فنون کی تعلیم۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند حکومت سے مکمل لا تعلقی کے اصول پر قائم کیا گیا تھا، اس لیے یہاں کے فارغ ہونے والے طلباء کی معاشی خود کفالت اور روزگار کے قابل بنانے کے لیے علمی فنون کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان میں طب خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے خربے کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل لا تعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سے کسی بھی قسم کی امداد قبول نہیں کی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے عوام سے رابطے اور تعلقات میں اضافہ ہوا۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی زیادہ تر زندگی نے عوام کو بہت متاثر کیا۔ انتظامی معاملات میں اسلام کا اصول مشاورت اختیار کیا گیا، یعنی مشورہ کر کے پھر فیصلے کیے جاتے تھے۔ دارالعلوم کا محتمم شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام اسلام کے فرائض انجام دیتا تھا۔ جذبہ حریت۔ اکابرین دیوبند کے سرفروشانہ جذبے کی وجہ سے آزادی اور حریت کا رجحان تحریک دیوبند کے مزاج کا مستقل حصہ بن گیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء دیوبند کا کردار ایک روشن اور تابناک باپ ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے اس سلسلے میں شاندار خدمات انجام دیں۔ تعمیر کردار۔ اکابرین دیوبند نے اصلاح اخلاق اور تعمیر کردار کو ہمیشہ اولویت دی۔ چنانچہ علم و فضل اور درس تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ کی ایک فضا ہمیشہ قائم رہی، جس سے مثالی کردار کے لوگ سامنے آئے۔ دیگر تعلیمی ادارے۔ تحریک دیوبند کے زیر اثر اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور فروغ کے لیے بے شمار ادارے وجود میں آئے، جن میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور اور مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ آج بھی دینی تعلیم کے اکثر مدارس بالواسطہ یا بلا واسطہ تحریک دیوبند کے متاثرین ہی کے قائم کردہ ہیں۔ اسی طرح دینی علوم کے تحفظ کا ایک باقاعدہ نظام تشکیل پذیر ہوا، جو آگے چل کر اسلامی تعلیمی نظام کی نشاط ثانیہ کا نوید بن سکتا ہے۔ تصنیفی خدمات۔ درس و تدریس اور تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ ارباب دیوبند نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات بھی انجام دیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان، ادب اور تاریخ و سیرت کے بارے میں ان علماء نے لازوال کام کیا۔ اس سلسلے میں اکابرین دیوبند بلا شبہ لائق تحسین ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک دیوبند پر تنقیدی تبصرہ
کیا کیا گیا، یعنی اس کو کرٹیسائز کس طرح سے کیا گیا۔ آپ کا کویشچن ہے کہ تحریک دیوبند پر تنقیدی تبصرہ کریں، یعنی اس کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کریں۔ تحریک دیوبند کے حوالے سے مندرجہ ذیل نکات خاص توجہ کے حامل ہیں۔ نمبر 1، تحریک دیوبند بنیادی طور پر مذہبی تحریک تھی، اس لیے اس کا اصل مقصد بھی مذہبی علوم اور اسلامی اقدار کا تحفظ ہی تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس سے فیض حاصل کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دیوبند نے اپنے نصاب میں اس وقت کے تمام مشہور تعلیمی اداروں کے نصاب کی بنیادی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی، جو اگرچہ کسی حد تک متوازن کوشش بھی تھی، لیکن اس سے نصاب غیر ضروری طور پر بوجھل ہو گیا۔ دور زوال میں مسلمان دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بے شمار ہندوانہ رسومات، رواجات اور بدعات اور خرافات کا شکار تھے۔ ارباب دیوبند نے ہندوانہ رسوم اور بدعات کے خاتمے میں نمایاں کردار ادا کیا، مگر وہ وقت کی ضروریات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کا ادراک نہ کر سکے۔ عصری علوم خصوصاً انگریزی اور جدید سائنس کو نظر انداز کرنے اور فارسی اور عربی کی کلیدی حیثیت برقرار رکھنے سے یہ نصاب اپنی زندگی کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ دیوبند علمی آزادی کا علمبردار تھا، اس میں فلسفہ، منطق جیسے مضامین پر بہت زور دیا گیا، جس کے باعث بحث و مباحثہ اور مناظرہ کی عام فضا پیدا ہو گئی، جس سے فرقہ پرستی، گروہی تعصبات اور مذہبی منافرت نے جنم لیا۔ جدید تعلیم کے اداروں نے دینی تعلیم سے صرف نظر کیا، اس طرح اسلام کا جامع تصور تعلیم مجروح ہو کر رہ گیا اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے دو دھارے وجود میں آئے جو آج تک برقرار ہیں۔ تحریک دیوبند اسلامی تعلیمات اور قومی تشخیص کے تحفظ میں کسی حد تک کامیاب رہی، مگر مسلمانوں پر مغربی علوم اور تہذیب و تمدن کی یلغار کو نہ روک سکی۔ جدید علوم کی بلا جواز مخالفت نے اقتدار پسند مسلمانوں کو اس تحریک سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اٹھنے والی تحریک علیگڑھ اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کے جامع تصور کے باعث عوام الناس میں بہت جلد قبول عامہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ یہ بھی بات باعث خیرت ہے کہ تحریک آزادی کا ہر اول دستہ بننے کی بجائے اکابرین دیوبندی کی بڑی تعداد نے اپنا وزن کانگریس کے پلڑے میں ڈال دیا۔ چند علماء کے سوا سبھی نے دو قومی نظریے کی بجائے وطنی قومیت کا نعرہ بلند کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری تحریک علیگڑھ جو چلائی گئی تھی اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی تعلیمی خدمات کیا تھی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تحریک علیگڑھ کا پس منظر۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے برطانوی حکومت نے ہندوستان کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ مغل حکمران بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ انگریز بجا طور پر مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انہوں نے جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور انہیں ناقابل بیان مصائب اور مشکلات میں مبتلا کیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، کاروبار تباہ کر دیے گئے، انہیں سرکاری ملازمتوں کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، ان کے اسکول اور مدارس بند کر دیے گئے، ان کے اوقاف ضبط کر لیے گئے۔ جس مسلمان نے بھی سر اٹھایا اسے نمونۂ عبرت بنا دیا گیا۔ مسلمان اکابرین کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا گیا، انہیں کالے پانی بھیجنے کی سزائیں دی گئیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا تعلیمی نظام ختم کر کے اپنا نظام رائج کیا۔ ہندوؤں کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے اور اپنی ہواؤں کا رخ دیکھ کر انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداری جوڑ لی۔ مسلمان انگریزوں سے شدید نفرت رکھتے تھے اور انہوں نے نفرت سے انگریزی نظام تعلیم کو مسرد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی سالوں میں مسلمان تعلیمی اعتبار سے بے حد پسماندہ ہو گئے۔ وہ انگریزوں کی تعلیمی روایات کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکے۔ 1862 تک انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد صرف 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہکلے میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ کلکتہ مدارس اور بمبئی یونیورسٹیاں 1856 میں قائم ہوئیں۔ 1875 تک ان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ 846 طلباء میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ اسی زمانے میں سر سید احمد خاں نے تعلیمی اعداد و شمار جمع کیے تو معلوم ہوا کہ 1877 تک 3155 ہندوؤں نے گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کیں اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ 1852 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوؤں کو
وکالت کی اجازت دی۔ معاشی اور تعلیمی حالت خوفناک حد تک خراب ہو گئی تھی۔ ہندو انگریزوں کے منظور نظر بن کر ہر شعبے میں چھا چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے تھے۔ مسلمان اپنے بچوں کو عیسائی بننے کے ڈر سے سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دور اندیش اور حساس طبع مسلمان اکابرین اس صورتحال پر سخت پریشان تھے۔ خاص طور پر سر سید احمد خاں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تباہی کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اور وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج کو کم کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں انہوں نے گہرے سوچ بچار کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور انہیں دوبارہ ایک منظم اور باوقار قوم بنایا جا سکے۔ سر سید احمد خاں نے مراد آباد اور غازی پور میں مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا ان کا مدرسہ ترقی کرتے کرتے باقاعدہ ایک تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کر گیا، جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے مستقبل پر نہایت دورس اثرات مرتب کیے۔ اب دیکھتے ہیں سر سید احمد خاں کی تعلیمی خدمات۔ سر سید احمد خاں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، جہالت اور معاشی بدحالی پر بہت پریشان تھے، اور ان کو دوبارہ عملی دائرے میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ و فکر رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم سے اس طرح دور رہے تو ہندوستان میں ان کو ہندوؤں اور انگریزوں کی دوہری غلامی کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے گہرے غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد بہت سے عملی اقدامات کیے، جو آگے چل کر مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ یہاں پر سر سید احمد خاں کے ان اقدامات کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ مسلمانوں کو جدید سائنسی علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خاں نے اپنے قیام غازی پور میں 1864 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا مقصد مستند انگریزی کتب کو اردو میں ڈالنا تھا، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی یورپی علمی ترقی سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ سوسائٹی کے دفتر میں انگریز اور مسلمان جمع ہو کر مشترکہ مفادات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس سوسائٹی نے چند برسوں میں بہت سی انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ جمع کر لیا۔ ان میں زراعت، تاریخ، معاشیات اور کیمیا وغیرہ پر کتب کے نہایت آسان ترجمے کیے گئے۔ سر سید کے علی گڑھ تبادلے کے ساتھ ہی یہ سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہو گئی، جہاں ہر ماہ اس کے 2 اجلاس ہوتے تھے، جن میں صاحب علم لوگ اپنے مقالہ جات پیش کرتے تھے۔ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ۔ سائنٹیفک سوسائٹی نے علی گڑھ گزٹ انسٹی ٹیوٹ کے نام سے مارچ 1866 میں ایک ہفت روز اخبار کا آغاز کیا۔ یہ اخبار کچھ عرصے بعد سہ روزہ ہو گیا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد تھے: اول، انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے جذبات اور احساسات سے آگاہ کرنا، دوسرا، ہندوستانیوں کو انگریزی نظام حکومت سے روشناس کرانا۔ یہ اخبار انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا۔ اس طرح اس سے ایک وقت انگریزی اور دوسرے وقت اردو سمجھنے والے دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اس اخبار میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین ہوتے تھے۔ اس اخبار نے صحافت میں شائستگی اور سچائی کی بنیادوں پر نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ تیسرا، علی گڑھ کالج۔ برطانیہ میں قیام کے دوران سر سید احمد خاں نے انگریزی تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں کا غور سے مشاہدہ کیا۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ کردار سازی اور تہذیب و تمدن کے فروغ سے خاص طور پر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان میں اسی طرز پر تعلیمی ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے مئی 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اوریئنٹل کالج MAO ہائی اسکول کے نام سے ایک ہائی اسکول قائم کیا۔ 2 سال بعد 1877 میں اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ کالج بہت سی خصوصیات کی وجہ سے دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کی عمارت مغربی اور مشرقی طرز کا حسین امتزاج تھی۔ طلباء اور اساتذہ میں مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ یہ ایک اقامتی ادارہ تھا۔ شروع میں صرف طبقہ خواص کے بچے ہی اس میں داخلہ لیتے تھے۔ آگے چل کر یہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہ رہا، بلکہ ایک بہت بڑی تعلیمی تحریک کی شکل اختیار کر گیا، جس نے مسلمانوں کی زندگی، سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی، مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔
بعد میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ تعلیمی کمیٹی ایجوکیشنل کمیٹی برطانیہ سے واپسی پر سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمان کو تعصبات سے پاک کیا جائے۔ دسمبر 1870 میں انہوں نے مسلمان ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک تعلیمی کمیٹی بنارس میں قائم کی، جس میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے حوالے سے مسلمان مفکرین اور اہل علم کو لکھنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر تعلیم کے حوالے سے سنجیدگی اور متانت کا رویہ پیدا کیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کر کے اپنے خواب کو عملی تعمیر دی تھی، مگر یہ ایک کالج کروڑوں مسلمانوں کے لیے ناکافی تھا۔ چنانچہ انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ یہ ایک خالصاً غیر سیاسی تنظیم تھی جس نے تمام شعبوں میں مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کی۔ دسمبر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس منعقدہ ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے آگے چل کر تحریک آزادی کی قیادت کی۔ یہ تھی سر سید احمد خان کی خدمات کہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم میں دوبارہ سے وہ کھڑا کرنے کے لیے، دوبارہ سے واپس لانے کے لیے، مسلمانوں میں تعلیم کے رجحان کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ہر میدان میں انہیں دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس دشمنی کو ختم کر کے مفاہمت اور اعتماد کو بحال کرنا اور انگریزوں کے لیے خیر گزاری کے جذبات کے فروغ کو سر سید احمد خان نے اس کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کا خاتمہ۔ دور زوال میں دینی اور دنیاوی تعلیم تفریق کا شکار ہو چکی تھی۔ علی گڑھ کا ایک مقصد اس تفریق کا خاتمہ اور قومی اور دینی تقاضوں کے مطابق جدید دور کے مطابق معاشرت کو اپنانا اس کا مقصد قرار پایا۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے لیے اہل بنانا۔ انگریزی دشمنی کی وجہ سے مسلمان انگریزی تعلیمی نظام سے نفرت کرنے لگے تھے اور بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے سے گریز کرتے تھے۔ تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد یہ تھا کہ انہیں جدید تعلیم کی طرف راغب کیا جائے اور اس تعلیم کے حاصل کرنے کے ذریعے سے سرکاری ملازمتوں کے اہل بنا کر قومی ادارے میں انہیں شامل کر دیا جائے۔ توہم پرستی کا خاتمہ اور سائنسی انداز فکر پیدا کرنا۔ تعلیم کی کمی، مذہب سے دوری اور جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کے جیسی توہم پرستی اور بدعات اور خرافات پیدا ہو چکی تھی۔ تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد اس توہم پرستی کا خاتمہ کرنا اور نئے علوم کی طرف، خاص طور پر سائنسی علوم کی طرف ان کا رجحان کروانا تھا۔ ان میں سائنسی انداز فکر پیدا کرنا بھی تھا تاکہ وہ پسماندگی سے ترقی کی سفر کی طرف مائل ہو سکیں۔ عظمت رفتہ کا احساس اور قومی تشخص اجاگر کرنا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم اور ہندوؤں کی سازشوں نے مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ ذہنی طور پر غلامی کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ تحریک علی گڑھ ان کو اپنے شاندار ماضی اور تابناک روایات سے واقفیت، عظمت رفتہ کا احساس اور قومی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ روایتی اور جدید تعلیم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ سر سید اور دیگر اکابرین علی گڑھ کی رائے یہ تھی کہ جدید اور قدیم تعلیم سے ہم آہنگی پیدا کیے بغیر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ قدیم اور جدید تعلیم کو بدلتے ہوئے تقاضوں اور مسلمانوں کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے۔ مقاصد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوئے تھے۔ ایفیکٹس آف علی گڑھ موومنٹ۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی اصلاح اور بہتری کی بھرپور کوششیں کی تھیں۔ اس تحریک نے علمی سطح پر منتشر اور بدحالی کے مارے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس تحریک کے اثرات کا مختصر جائزہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ مغربی تعلیم کا فروغ۔ سر سید احمد خان دراصل مغربی تہذیب و تمدن اور تعلیم سے مرعوبیت کا شکار تھے۔ وہ مغرب کی مادی ترقی اور تعلیمی سربلندی سے بہت متاثر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی انگریزوں کی طرح مادی اور تعلیمی طور پر ترقی سے ہمکنار ہوں۔ چنانچہ ان کی برپا کردہ تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد مغربی تعلیم کی ترویج اور مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح تھا۔ وہ اس مقصد کے حصول میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مسلمانوں نے
جا بجا اسی طرز پر اسکول اور کالج کھولے۔ سر سید کی کوششوں سے مسلمانوں اور انگریزوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا بھی کسی حد تک ازالہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمت کے دروازے کھلنے لگے، اور اس طرح ان کی معاشی مشکلات میں نمایاں حد تک کمی واقع ہو گئی۔ انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کا ذمہ دار بجا طور پر مسلمانوں کو قرار دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے اس ساری صورتحال کا ٹھنڈے دل و دماغ سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس میں بڑی جرأت کے ساتھ انگریزی مظالم کی نشاندہی کی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی نئی صورتحال قبول کر کے اس سے عہدہ بر ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی شعوری کوشش کی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلم اتحاد اور اتفاق۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو نہ صرف اپنے مسائل سے آگاہ کیا بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ تعلیمی اور سیاسی مسائل کے حوالے سے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ علی گڑھ کے طلباء علاقائی مسلکی اور مذہبی تعصبات سے پاک تھے۔ ان کا دل قومی اعتماد سے مملو تھا۔ برصغیر کا ہر مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا اور اس اتحاد فکر و عمل نے آگے چل کر آزادی کی منزلوں تک پہنچنا آسان کر دیا تھا۔ طلباء کی کردار سازی۔ علی گڑھ میں مسلمان طلباء کی کردار سازی کو اہمیت حاصل تھی۔ ان کے اساتذہ کے اخلاق و کردار پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ حفظ، مراتب اور رکھ رکھاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کو منتظم و باوقار زندگی بسر کرنے کا عہد اپنایا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کا عوام پر بھی گہرا اثر پڑا۔ عام تعلیمی اداروں میں بھی علی گڑھ کے نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط کی پیروی کی جانے لگی۔ جدید قیادت۔ علی گڑھ کے طلباء تحریک آزادی کے ہر اول دستہ ثابت ہوئے۔ آزادی کی تمام تحریکوں کے قائدین بالواسطہ یا بلا واسطہ تحریک علی گڑھ کے ہی فیض یافتہ تھے۔ خاص طور پر مسلم لیگ کی قیادت علی گڑھ ہی کے ہاتھ میں تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مملکت خود آزاد پاکستان کو علی گڑھ ہی نے قیادت فراہم کی۔ دین کا محدود تصور۔ سر سید احمد خان یورپ کی مادی ترقی اور ان کے سیاسی فتوحات سے بہت متاثر تھے۔ اس سے ان کے اندر اسلام کے بارے میں معذرت خواہ سوچ نے جنم لیا۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر امت کے متفقہ عقائد سے انحراف کیا۔ ان کا بنیادی مقصد انگریزوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنا تھا۔ ان کی اس سوچ اور فکر نے علی گڑھ کو بھی متاثر کیا۔ علی گڑھ کے طلباء میں بھی مادہ پرستی اور دنیاوی جاہ و حشمت کا حصول عام مقصد بن گیا تھا۔ دین کے محدود تصور کی وجہ سے علی گڑھ میں مثالی مسلمان سامنے نہ آ سکے۔ تحریک پاکستان کا قلعہ۔ سر سید احمد خان کو بجا طور پر تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا تھا۔ ان کے کالج نے مسلمانوں میں اپنے قومی تشخص اور مسلم قومیت کی روح پھونک دی۔ مسلمان متحد ہو گئے، ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے۔ علی گڑھ کے طلباء نے تخلیق آزادی کی جنگ میں سب سے نمایاں اور قائدانہ کردار ادا کیا اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اردو زبان کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ عربی اور فارسی کی سرکاری حیثیت کے خاتمے کے بعد اردو ہی مسلمانوں میں باہمی رابطے کی زبان تھی۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تحریر اور تقریر میں اردو کو ہی ذریعہ اظہار بنایا۔ اس طرح اردو میں وسیع علمی اور ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ہندوؤں کی مخالفت نے بھی اردو کو مسلمانوں کی مقبول اور پسندیدہ زبان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ تحریک علی گڑھ کے اسباب میں ایک سبب مسلمانوں کی معاشی بدحالی کا خاتمہ بھی تھا۔ تحریک علی گڑھ نے نہ صرف انگریزوں اور مسلمانوں میں غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کردار ادا کیا بلکہ ان پر سرکاری ملازمتوں کے بند دروازے بھی کھلوا دیے۔ اس طرح مسلمان ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تعلیمی اداروں کا قیام۔ تحریک علی گڑھ کی پیروی میں پورے ہندوستان میں بہت سی تعلیمی انجمنیں وجود میں آئیں۔ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی زیادہ حمایتی۔ ان تنظیموں اور انجمنوں نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ کی طرز پر تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا۔
جس نے تحریک آزادی میں مسلمانوں کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا چیپٹر نمبر 2 ایجوکیشن کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔